नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले के बाद शहबाज हुकूमत खत्म करने के हवाले से क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। GHQ को क्या दो बड़े और हंगामी फैसले करना पड़े। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर क्या है। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान में मौजूदगी के मुतल्लिक क्या नई बड़ी और हसास नोयत की इत्तला आई है और इमरान खान साहब ने अब कैसा ऐलान कर दिया जिससे उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको परवेज मुशर्रफ के मुतल्लिक एक हसास और इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये खबर परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान में मौजूदगी के मुतल्लिक एक नई और इंतहाई हसास नोयत की इत्तला से जुड़ी है और आज के दिन में रावलपिंडी में जो आला तरीन फौजी हॉस्पिटल्स हैं उनमें बड़ी गैर मामूली एक्टिविटी हुई है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म के इवेंट्स हुए हैं और जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स में उसके मुतल्लिक बहुत हसास नोयत की इतलात आ रही हैं। और ये जो इतलात हैं ये ऐन उस वक्त आई जब परवेज मुशर्रफ की फैमिली की जानिब से और उनकी अहलिया साहिबा मुशर्रफ की जानिब से एक ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ। ये एक बड़ी खबर है, एक हसास नोयत की खबर है और इस बयान में बताया गया कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने फौरन और हंगामी तौर पर पाकिस्तान पहुंचने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसके बाद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आई कि जब परवेज मुशर्रफ की जानिब से पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया तो UAE की हुकूमत ने एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर दिया। ये एक 777 बोइंग तैयारा था जिसके अंदर एयर एम्बुलेंस की तमाम जो सहूलतें थी वो सहूलतें मौजूद थी। और इसमें अहम तरीन इंकशाफ ये हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक गैर एलानिया दौरे पर दुबई पहुंचे। दुबई में उन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साथ हॉस्पिटल में मुलाकात की, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अयादत की और परवेज मुशर्रफ की अहलिया बेगम साहिबा मुशर्रफ के साथ भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। लेकिन अब जो रावलपिंडी के 3 हॉस्पिटल्स हैं जो कि फौज के जेरे इंतजाम चलते हैं, बहुत फाल किस्म के हॉस्पिटल हैं, बहुत आला मयार के हॉस्पिटल हैं, इन तीनों हॉस्पिटल्स के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इत्तला आई है क्योंकि इससे पहले यह दावा किया गया था कि परवेज मुशर्रफ 3 दिन पहले रावलपिंडी में लैंड कर चुके हैं। इस्लामाबाद के चकलाला एयर बेस पर उनकी एयर एम्बुलेंस ने लैंड किया, यह दावा किया गया था और यह भी बताया गया कि रावलपिंडी में जो फौज के 3 हॉस्पिटल्स हैं इनमें से एक हॉस्पिटल ऐसा है जहां इस वक्त परवेज मुशर्रफ जेरे इलाज है। लेकिन अब यहां से एक नई इत्तला आई है और एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि फौज के जेरे इंतजाम है वहां से ये इत्तला आई है कि यहां पर गैर मामूली सरगर्मी देखने को मिली है। इस हॉस्पिटल में जो मखसूस वार्ड्स हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। यहां किसी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, आने जाने वालों से पूछगिछ भी की जा रही है। और इसी पूरी सूरत हाल में कई सहाफियों ने अब यह दावा किया है कि दुबई से एक खास मेहमान रावलपिंडी पहुंच चुका है। यानी रावलपिंडी के जो 3 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें एक CMH है, एक MH है, एक AFIC है और इन हॉस्पिटल्स में इससे पहले भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान आए थे तो जेरे इलाज रहे थे। तो अब सहाफियों ने दावा यह किया है कि दुबई से 3 दिन पहले एक खास मेहमान रावलपिंडी पहुंच चुका है और उनका इशारा परवेज मुशर्रफ की जानिब है। अस्करी जराए ने अगरचे परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान आमद और किसी फौजी हॉस्पिटल में उनका जो इलाज के हवाले से इत्तला आई उसकी 2 टोक अल्फाज में तरदीद की है। हमारे जराए ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि परवेज मुशर्रफ कोई रावलपिंडी में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सहाफियों ने ये ट्वीट्स जरूर किए हैं कि दुबई से आया हुआ एक मेहमान इस वक्त एक फौजी हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। लेकिन
یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر بھی ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی، اور جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی عین اسی وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے، جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اتنی قریبی شخصیت ہے کہ اس شخصیت کو جنرل باجوہ کا دوست بھی قرار دیا جاتا ہے، انہوں نے 3 تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ یہ تازہ ترین انکشافات حمزہ شہباز کے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد کیے گئے، اور انہی انکشافات میں نئے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اور جی ایچ کیو کے 2 فیصلوں کے حوالے سے انکشافات بھی شامل ہیں۔ ان تینوں انکشافات کے متعلق مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے جو پہلا انکشاف ہے یہ حمزہ شہباز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے فوراً بعد کیا گیا، اور یہ کہا گیا اس انکشاف میں جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت کی جانب سے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ اصل میں طاقتور حلقوں کا کوئی سگنل ہے کہ حالات ریورس ہونے جا رہے ہیں، اور یہاں پر اسی شخصیت نے الیکشن کی تاریخ کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو انکشاف تھا جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا، یہ مرکزی میڈیا کی ہیڈ لائنز کا حصہ بن گیا، اور یہ انکشاف کرتے ہوئے جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے تاثر یہ دیا کہ اسے جی ایچ کیو کے اندر سے کچھ معلومات ملی ہیں، یعنی جی ایچ کیو کے اندرونی معاملات اور جی ایچ کیو نے جس قسم کے فیصلے کیے ہیں اس حوالے سے کوئی انسائیڈ انفارمیشن اس کے پاس پہنچی ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ تاثر بھی دیا کہ جی ایچ کیو کا جو ایک پیغام تھا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ تاثر دیا کہ یہ پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک جوابی پیغام عمران خان صاحب کی جانب سے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بھیجا گیا۔ اور اب اسی شخصیت نے انکشاف یہ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان دوریاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے الیکشن کی تاریخ کے متعلق تیسرا بہت بڑا اور بہت حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، کیونکہ یہ جو انکشاف تھا یہ براہ راست الیکشن کی تاریخ کے متعلق تھا، عمران خان صاحب کے متعلق اور جی ایچ کیو کے فیصلے کے حوالے سے تھا۔ اب جنرل باجوہ کی اسی قریبی شخصیت نے انکشاف یہ کیا کہ پنجاب میں جو فیصلہ آیا ہے حمزہ شہباز کے متعلق، اس کے بعد شہباز شریف مرکز میں بھی اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اب سیاسی بحران اتنا شدید ہو گیا ہے کہ طاقتور حلقوں کو بھی اس بحران پر تشویش ہے، اب وہ اس بحران کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ کی اسی قریبی شخصیت نے اگلے الیکشن کا جو مہینہ ہے اور اگلے الیکشن کی تاریخ ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ کر دیا اور ایک تہلکہ خیز انکشاف کر دیا۔ اور اس انکشاف میں جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا کہنا تھا کہ جولائی انتہائی کرٹیکل مہینہ ہے، انتہائی اہم مہینہ ہے، آرٹیکل 63A کے تحت ایک تاریخی فیصلہ آنے والا ہے، اس کے بعد سیاست کا پورا رخ الٹ جائے گا اور وفاق میں قالین شہباز شریف کے پاؤں سے کھینچا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اسی شخصیت نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور یہ تاثر دیا کہ جی ایچ کیو میں کچھ ٹیکنوکریٹس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس انکشاف میں اس شخصیت کا کہنا تھا کہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے جو 90 دن کے اندر شفاف الیکشن کروائے گا، سب کو ٹیبل پر بٹھایا جائے گا اور اکتوبر میں الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ اگر ملک کو بچانا ہے تو جولائی کے اندر الیکشن اناؤنس کر کے اکتوبر میں الیکشن کروانے ہوں گے، ورنہ ملک بہہ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے خطرناک نوعیت کا انکشاف تھا وہ جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے کیا، اور اس شخصیت کا کہنا تھا کہ باپ بیٹے نے بڑے منحوس وقت میں حلف اٹھایا، یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے، ان کی وجہ سے ملک کا سکون غارت ہو گیا۔ پاکستان میں اتنی صورتحال خراب ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے اور پھر نظام پر جھاڑو پھر جائے گا،
یعنی مارشل لا لگا دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ یہ خبر عین اس وقت آئی جب لندن سے ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی، ایک ویڈیو لیک ہوئی اور اس کے ساتھ ایک حساس نوعیت کی خبر بھی آ گئی۔ یعنی لندن میں میاں نواز شریف کے گھر سے اب ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، ایک پراسرار خبر بھی اسی ویڈیو کے ساتھ لیک ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کا تعلق براہ راست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے اور اسی طرح عمران خان صاحب سے اور نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی۔ اب یہ آج کی سب سے اہم، سب سے حساس اور سب سے بڑی خبر بن چکی ہے، کیونکہ اب جو ویڈیو لیک ہوئی ہے میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے، اس کے بعد خبر یہ آئی ہے کہ اسحاق ڈار جن کے پاس سفارتی پاسپورٹ تھا، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس جو سفارتی پاسپورٹ ہے اس کو آپ سرنڈر کریں، کیونکہ عدالت نے آپ کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا ہے۔ جب انہوں نے وہ پاسپورٹ سرنڈر نہیں کیا تھا تو ان کا وہ پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب لندن سے خبر یہ آئی ہے کہ اسحاق ڈار کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور اسحاق ڈار نے اب باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جولائی کے چوتھے ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ بھی تصدیق کر دی ہے کہ انہیں پاسپورٹ مل گیا ہے، اور یہ مضحکہ خیز بات بھی انہوں نے کی ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تو عمران خان کی حکومت میں جو میرے خلاف مقدمات چلائے گئے ان میں حفاظتی ضمانت بھی لے لوں گا، اور میاں نواز شریف کی ہدایت پر پاکستان جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر وفاقی حکومت کے خاتمے کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب حمزہ شہباز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا۔ سیاسی لحاظ سے اس فیصلے سے شریف خاندان کو کچھ نقصان تو پہنچا، لیکن ٹیکنیکلی اصل میں شریف خاندان کو اس سے ایک فائدہ بھی ہوا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا، اور اب اس معاملے پر ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں شدید قانونی ابہام ہے۔ ایک طرف یہ حکم دیا گیا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے جو الیکشن ہوا وہ درست طریقے سے نہیں ہوا، اسے کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن دوسرے جانب یہ جو غلط الیکشن ہوا، اسی غلط الیکشن کے نتیجے میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے، لیکن ان کی وزارت اعلیٰ کو برقرار رکھنے کا کہا گیا، اور اس فیصلے کے بعد مزید خرابی ہوگی۔ ایک ہی حل ہے کہ اب جنرل الیکشن نیا کروایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب اور تحریک انصاف کی ٹیم نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 جو ہمارے ووٹ ہیں مخصوص نشستوں والے، ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد یہ الیکشن ہونا چاہیے تھا، تب یہ برابری پر الیکشن ہوتا۔ ہمارے کافی ارکان حج پر بھی گئے ہیں، ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر اچانک جی ایچ کیو کے فیصلے اور شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب شہباز شریف کی حکومت کے متعلق ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایکشن پلان سامنے آیا کہ جس سے فرار شہباز شریف کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ اس وقت 2 ووٹوں کی برتری پر کھڑی ہے۔ قومی اسمبلی میں 342 کے ایوان میں 172 ارکان کی حمایت حاصل رہنا شہباز شریف کے لیے ضروری ہے اگر وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور کل ملا کر ان کے پاس 2 ووٹوں کی برتری ہے۔ انہی 2 ووٹوں میں ایک ووٹ چودھری سالک حسین کا ہے اور ایک ووٹ جو ہے وہ طارق بشیر چیمہ کا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں پہلے تو اسلم بھوتانی نے یہ عندیہ دیا کہ وہ حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں، پھر باپ پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے اس نے بھی یہ دھمکی دے دی کہ وہ اپنے 4 ارکان کے ساتھ اس حکومت سے الگ ہو جائے گی، اور پھر ایم کیو ایم اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم 2-3 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا اور اس حکومت سے الگ ہونا ہے۔ اور اب ایک بہت بڑا دھچکا اس امپورٹڈ حکومت کو اور شہباز شریف کو یہ لگا ہے کہ اے این پی نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہے۔
ANP के पास इस वक्त कौमी असेंबली में 1 वोट है, यानी कुल मिलाकर जो 2 वोटों की बर्तरी थी, ये 1 वोट भी निकल जाएगा शहबाज शरीफ के हाथ से। लेकिन अब इसमें कमांडर इन चीफ जो फौज के हैं, उन्होंने एक बड़ा एक्शन किया है। एक नई खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सदर पाकिस्तान होता है, सदर मुमलिकत जो होता है, वो असल में अफवाज का कमांडर इन चीफ भी होता है। और अब खबर ये आई है PTI के रहनुमाओं की जानिब से कि सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का हुक्म दे सकते हैं। और एतमाद का वोट लेने का जब हुक्म दिया जाएगा शहबाज शरीफ को, तो ये शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने 172 वोट पूरे करें। परवेज इलाही ने आज की तारीख में ये ताज़ा तरीन स्टेटमेंट दिया है कि जब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा, तो चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देंगे। MQM ने भी इसी किस्म के इशारे दिए हैं। और शहबाज शरीफ जब 172 वोट पूरे नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह से वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।